قرآن پڑھیے تو وہ اسی طرف لا رہا ہے. کیا؟ وہی نقطہ کہ جب تک آدمی اپنے سیلف کو، اپنے وجود کو اور اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، عبادت، نماز، روزہ کما حق کو ہو اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہی مرض ہے ہمارا، یہی مرض ہے. اس مرض کی دوا اور اس کے علاج کی ضرورت ہے. خود کو جانے پہچانے بغیر فقط عبادت کیے رہنا، فقط عمل کیے رہنا اور فقط تسبیح گھمائے رکھنا، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تسبیح گھوم رہی تھی، یہ عمل ہو رہا تھا، ہم بھی وہی تھے، عمل بھی وہی تھا. نہ عمل نے ہمیں بدلا، نہ ہمارا عمل تبدیل ہوا. اسی میں عمر بیت گئی، اسی میں زندگانی گزر گئی. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے خود کو جانے بغیر، اپنے آپ کو سمجھے بغیر ایک عمل شروع کر دیا ہے. بس اصل میں وہ ہمارا ہے نہیں، وہ ہمارا یقین نہیں ہے. وہ عمل، اس عمل پر ہمارا اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. ہم خود اس عمل میں نہیں ہیں، وہ عمل ہم میں ہے. چاہے وہ نیکی ہے یا برائی، چاہے وہ نیکی ہے یا بدی ہے، ہم وہ عمل کر رہے ہیں مگر ہمارا وجود اس عمل میں نہیں ہے. اس کو یوں لیجیے آپ. ایک چھوٹی سی کہانی ہے. ایک آدمی جو اللہ کا طالب تھا، وہ کسی درویش کے پاس گیا، اس کی تعریف سنی، بڑا کمال کا بزرگ ہے، منٹوں کے اندر، لمحوں کے اندر منازل طے کرا دیتا ہے، باتوں باتوں کے اندر اپنی بات سے اس کی ذات کو بتا دیتا ہے، بہت گہری باتیں کرتا ہے. تو اللہ کا طالب پہنچا اس کے پاس. جب اس کی خدمت میں پہنچا، 15-20 دن رہا. اب وہ جو حضرت تھے وہ صبح و شام کچھ مخصوص قسم کی باتوں کو دہرا دیا کرتے. جب وہ ان کی صحبت میں بیٹھتا تو وہ اسی طرح کی باتیں دہرا دیتے. اب وہ دل میں سوچنے لگا کہ جو میں نے ان کے تذکرے اور تعریفیں سنی تھی، ایسی تو کوئی بات ان میں ہے نہیں. صبح بھی وہی بات تھی، دوپہر کو بھی وہی بات تھی، شام کو بھی وہی بات تھی. جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت پچھلے جمعے بھی وہی تقریر تھی، اس سے پچھلے بھی وہی تھی، اور اس سے پچھلے بھی وہی تھی، اور اس سے پچھلے بھی وہی تھی. لہذا میں تو تقریر کرتا نہیں ہوں، میں تو درد بیان کرتا ہوں. درد ہمیشہ نئے سے نیا ہوتا ہے. لیکن ہماری شکایت ہے معاشرے میں لوگوں کی کہ علماء وہی تقریریں کرتے ہیں. میاں وہ کیا کریں، ان کی تقریر بھی وہی، تم بھی وہی. تم کیا چینج ہوئے کیا؟ تم پہلے بھی بے نمازی تھے، اب بھی بے نمازی. تم پہلے بھی بے عمل تھی، اب بھی بے عمل. تم نے پہلے بھی کوئی کتاب نہ پڑھی، اب بھی تم پڑھ کر نہیں آئے. تو جیسے تم ویسے وہ جو نہ بدلے تو تم بھی تو نہ بدلے. اور خدا نے کہا ہے جب تک تم نہ بدلو گے میں بھی نہ بدلوں گا. خدا نے اس قوم کی تقدیر کبھی نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے اپنی تقدیر کے بدلنے کا. خدا بھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک بندہ اپنے آپ کو نہ بدلے. تو اب پکے تو اتنے ہیں ہم کہ جس کو سونا ہے اس کو سونا ہی ہے. آپ کو سیکھنے سکھانے سے ہمارا تعلق نہیں، بس ہم عمل شروع کر دیتے. اپنا کام کرنا ہے، جاننا نہیں ہے. اگر ہم جان جائیں تو ہمیں سننی کون کہے؟ ہمیں سن رہنا ہے، ہمیں سیکھنا. ہمیں مت سکھاؤ، پریشان کر دیتی ہیں آپ کی باتیں. یہی حال اس کا تھا. وہ جو گیا درویش کے پاس، صبح بھی وہی بات، دوپہر کو بھی وہی بات، شام کو بھی وہی بات. 15-20 دن بعد وہ تھک گیا. اس نے کہا یار کہیں اور چلوں، یہ بابا جی تو میرا ٹائم خراب کریں گے نا. کوئی مزیدار بات ہی نہیں سنائی، کوئی گہری بات، کوئی رقیق، کوئی باریک نقطہ، کوئی شعر، کوئی سر، کوئی دھاڑ، کوئی شعر کی دھاڑ، کوئی مائک اچھل پچھل، کچھ ہوا ہی نہیں. مزہ نہیں آیا، کہیں اور چلو. اتنے میں کوئی بندہ آیا جو اسی کی طرح طالب تھا. وہ آ کر بیٹھا. اپنا تعارف کرانے کے بعد اس نے جو مسائل شروع کیے اور جو فقہ کی جزیات اور باریک باتیں، تو اب یہ اللہ کا طالب مرید یہ اس بندے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یہ آیا ہے مرس، بہت آیتیں یاد ہیں اس کو، ساری حدیثوں کا پتہ ہے، ایسی باریک باریک باتیں کرتا ہے ماشاءاللہ. اب دیکھتا ہوں حضرت جی کیا کریں گے. یہ جو 2 گھنٹے کی تقریر اس نے کی ہے، کمال گفتگو تھی، ایسی باریک گفتگو کہ حیران ہو گیا وہ. اور وہ جو درویش تھا وہ چپ کر کے اسے سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا. 2 گھنٹے کے بعد جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو اب بیان کرنے والے نے کہا جی حضرت فرمائیے کیسا رہا میرا بیان، کیسا بولا میں، کیسا نالج ہے. تو درویش نے کہا کمال کر دیا تم نے، میں تو 2 گھنٹے سے اس بات کا منتظر ہوں کہ تم بولو، تم بولے ہی کچھ نہیں. میں تو 2 گھنٹے سے تمہارا چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ بولو تو صحیح. تمہارے ہونٹ ہل رہے تھے مگر تم بول نہیں رہے تھے. تمہاری آواز تھی، تمہاری بات تھی، تم بولے کب؟ اس نے کہا سرکار یہ جو 2 گھنٹے میں بولا ہوں بغیر لفافے کے، اس کا کوئی گنتی کھاتا نہیں. درویش نے اب جو بات کہی تو اس نے ہلا کے رکھ دیا، اور جب میں نے پڑھی میں بھی ہل گیا.
درویش نے کہا وہ جو تم 2 گھنٹے بولے وہ تم کہاں تھے؟ وہ تو تمہارا ادھار علم تھا جو تم نے یہاں وہاں سے لے لیا. اس ادھار علم میں تم کہاں تھے؟ کسی کی کتاب پڑھی، کسی کی بات سنی، کسی سے سیکھی، کسی کو دیکھا، کچھ کانوں سے لیا، کچھ آنکھوں سے لیا، کچھ ورقوں سے لیا، کچھ اخباروں سے لیا، کچھ موبائل سے لیا، کچھ فیس بک سے لیا، کچھ اس کے در کچھ اس کے در. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی اس کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو آوارگی کے ذریعے حاصل کیا گیا ادھار علم، اس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تم تھے. تمہارے اندر جو علم ہونا چاہیے وہ کہاں تھا؟ تمہارا اپنا یقین، تمہارا اپنا اعتماد، تمہاری اپنی کھوج اور تمہاری اپنی تحقیق. دنیا میں آ کر تم نے جو سمجھا، تم نے جو جانا، تم نے جو اندر سے پہچانا، وہ کہاں تھا؟ 2 گھنٹے تک تو تم سیکھا ہوا بتاتے رہے. تو سکھانے سے تو طوطا بھی سیکھ جاتا ہے، سدھاؤ تو طوطا بھی کچھ نہ کچھ باتیں تو کر ہی لیتا ہے. تو طوطوں کی طرح دوہراؤ مت میرے سامنے، جو تو تم ہو وہ بتاؤ کہ تم کیا ہو. بس ہمارا حال یہی ہے. ہم جمعوں پہ رہ گئے، ہم بیانات پہ رہ گئے. کوئی زیادہ اونچا بول لیا تو وہی سچا نظر آیا، کوئی باہر سے آ کے بول گیا تو باہر کا مہمان تھا، اچھا ہی بولا ہوگا. بس ہم اندازوں پہ جی رہے ہیں، تکوں پہ چل رہے ہیں. نہ یقین ہے، نہ اعتماد ہے، نہ بھروسہ ہے. اور حقیقت میں جو علم ہے وہ اندر سے جنم لیتا ہے، اور وہ ایسا یقین ہوتا ہے اور ایسا اعتماد ہوتا ہے کہ آدمی اس اعتماد اور اس یقین کی بنیاد پر اگر قسم کھا لے تو وہ ہو جائے. اپنے یقین اور اعتماد کی بنیاد پر اگر وہ کوئی بات زبان سے نکال دے تو جو نکال دے وہ ہو جائے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. میدان بدر میں ایک صحابی آئے، ہاتھ میں چھڑی لی ہوئے، سرکار تلوار نہیں ہے. آپ نے فرمایا تلوار ہی تو ہے. وہ لکڑی کی جو چھڑی تھی وہ اسی وقت تلوار ہو گئی. آپ نے جو پانی میں تھوک دیا تو وہ میٹھا ہو گیا. آپ نے جو اگر سر پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ جو سر پر ہاتھ پھیرنا تھا وہ مرض سے شفا یاب ہو گیا. آپ نے اگر کسی کو تک لیا تو وہ ابو بکر ہو گیا، وہ عمر ہو گیا، وہ عثمان ہو گیا، وہ حیدر ہو گیا. یہ یقین کی قوت ہے. اور یہ جو فیض ہے سرکار کا، آپ قرآن پڑھیے، سنت دیکھیے، حدیثوں کا مطالعہ کیجیے، علماء سے پوچھیے، اور خود تحقیق کر کے جان لیجیے کہ جب رب تعالیٰ کوئی نعمت اپنے حبیب کو دیتا ہے وہ بانٹنے کے لیے دیتا ہے، روکنے کے لیے نہیں دیتا. تو تھوکا تو میٹھا ہو گیا، ہاتھ پھیرا تو بیمار شفا یاب ہو گیا، دعا مانگی تو ابر آ گیا، بارش ہو گئی. یہ فیض بانٹنے کے لیے تھا، روکنے کے لیے نہیں تھا. یہ بٹا ہے، یہ بٹا ہے، یہ بٹ رہا ہے. مجھ تک اور تم تک کیوں نہیں پہنچا ہے؟ معلوم ہوا اس در تک ہم نہیں پہنچے، اس در تک ہماری رسائی نہیں ہوئی. اور رسائی کیوں نہیں ہوئی؟ ہم ادھار ہی گھوم رہے ہیں، ہم باہر ہی گھوم رہے ہیں، کبھی اندر اترے نہیں، کبھی اندر داخل نہیں ہوئے. اور وہ کہہ رہا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تم اپنے نفس میں، اپنی جان میں کبھی اترے؟ ہم اپنی جان میں کبھی اپنے اندر اترے نہیں، چونکہ اس کا تعلق غور و فکر سے ہے. اور غور و فکر کرے ہماری بلا، اس کا تعلق سکون